بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت اپنے ہی خیالوں میں گم ہوتے ہیں۔ وہ کوئی ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بات کرتے کرتے وہ چپ کر کے تو کسی اور خیال میں گم ہو گیا۔ کہیں آپ کو لگتا ہے اور وہ کبھی بات شروع کرے تو آپ لگتا ہے یار یہ کیا بال کی کھال اتارنا شروع کر دیا اس نے۔ کبھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیا اور اس نے بہت زیادہ اس پہ ہر وقت سوچتا ہی رہتا ہے۔ اور جسے ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک المیہ یہ بھی ہوا ہے کہ ہم نے بچوں کو بھی یہ ٹرمینالوجی دے دی ہے اور بچوں کو بھی یہ وکیبلری دے دی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سر میں اوور تھنکنگ کرتا ہوں۔ میرے پاس بہت سے بچے آن لائن بھی جیسے بھی ان کے کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ سر میری یہ بڑی عادت ہے کہ میں بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتا ہوں۔ اچھا، میں ان سے یہ بات کرتا ہوں کہ بیٹا اگر آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں، فرض کر لیا کہ آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس سے کیا کوئی آپ کو پریشانی ہے؟ کہتے ہیں کہ لوگ اس کو بڑا نیگیٹو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نیگیٹو بات نہیں ہے۔ نیگیٹو بات یہ اس وقت ہوگی جب یہ کسی بھی شکل میں کسی بھی انداز سے یہ کسی ڈس آرڈر کی طرف جائے، کسی انزائٹی کی طرف جائے، کسی ڈپریشن کی طرف جائے، یہ اس وقت نیگیٹو بات ہے، یہ اس وقت خرابی کی بات ہے۔ لیکن اگر ایک بچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی ایکسیسو تھنکنگ والا ہے یا اوور تھنکنگ جسے آپ کہتے ہیں، کہ اس کا مزاج ایسا ہے تو اس کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو یہ میسج نہیں دینا چاہیے کہ بھئی آپ تو بڑا غلط کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کیا ہے اور اس کو تو پتہ نہیں کیا ہے، لے جاؤ اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس، لے جاؤ اس کو سکیٹرسٹ کے پاس، لے جاؤ اس کو ڈاکٹر کے پاس، لے جاؤ اس کو نیورو فزیشین کے پاس۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ بڑے آرام سے سمجھنا چاہیے کہ جو بچے بہت ڈیپ سوچتے ہیں تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، الا یہ کہ وہ یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی، دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بچہ بہت ڈیپ سوچتا ہے، بہت زیادہ سوچتا ہے اور بہت اوور تھنکنگ آپ جس کو آپ کہتے ہیں وہ کر رہا ہے تو وہ اس کا رجحان کس سائڈ پر ہے۔ فار ایگزامپل وہ کس چیز کے بارے میں سوچتا ہے؟ اگر وہ کسی ہیومن باڈی کے بارے میں سوچتا ہے، انسان کے بارے میں، انسان کے سسٹم کے بارے میں کہ انسان کا برین کیسے کام کر رہا ہے، ہارٹ کیسے کام کر رہا ہے، انسان کا جو ہے وہ لنگز کیسے کام کر رہے ہیں، فلانا سسٹم کیسے کام کر رہا ہے، یعنی اگر وہ اس طرح کی چیزیں اور نیچر کے بارے میں یا مختلف پیٹس آپ کے پاس گھروں میں ہوتے ہیں، اگر ان کی کچھ چیزوں کے بارے میں سوچے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس کا جو رجحان ہے وہ مائکرو بایولوجی کی سائڈ پر ہے، مولیکولر بایولوجی کی سائڈ پر ہے، تو اسے اس طرح کے کسی شعبے کی طرف اس کو لے کے جانا چاہیے، اسے اس طرح کی سائڈ پر اسے لے کے جانا چاہیے۔ اور اگر ایک شخص وہ ہے کہ جو بہت زیادہ سوچتا بھی ہے، بہت گہری چیزیں بھی سوچتا ہے اور اچانک بات کرتے کرتے اس کی سوچ کہیں اور جاتی ہے، تو یہ جو کہیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بات کرتے کرتے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو چپ ہو گیا یہ وہ، تو اس کی سوچ کہیں اور چلی جاتی، بنیادی طور پہ اس کی جو سوچنے کی سپیڈ ہے وہ تیز ہے۔ اصل مسئلہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ سپیڈ تیز ہے۔ اور اگر کوئی بچہ اس طرح سے کرتے ہوئے آپ کے آج کے حالات کے بارے میں، آج کی صورتحال کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جرنلزم یا میڈیا کے اندر جو نیوز کا فیلڈ ہے، نیوز کی ایڈیٹنگ ہے، نیوز کو ڈیزائن بنانا ہے، نیوز کی وہ چیزیں، اس کے لیے نیوز ایڈیٹر کے طور پہ وہ شخص بہت اچھا کام کر سکتا ہے اور اس کو اس سائڈ پہ لے کے جانا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور بچے ہیں وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں لیکن وہ اپنے گلی محلے کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ انہیں بہت زیادہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ جناب یہ گلیاں کیسی بنی ہیں، یہ فلانی چیز کیسے بنی ہے، یہ گھر کیسے بنے ہوئے ہیں، یہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں، یہ لوگوں کا اسٹائل کیا ہے۔ اچھا، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ جو لینڈسکیپنگ ہے
وہ جو اربن پلاننگ ہے جس کو ہم ٹاؤن پلاننگ کہتے ہیں، یہ جو مختلف سوسائٹیز بنتی ہیں، ٹاؤن بنتے ہیں، نئی آبادیاں جو بنتی ہیں، تو ان آبادیوں کو پلان کرنے کی صلاحیت دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ تو اگر ہم اس کی اس ساری جو تھنکنگ ہے، اس کا سارے کا رخ اس کا اربن پلاننگ، سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ اور ٹاؤن پلاننگ، ان چیزوں کی طرف ہم کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں وہی جس کو ہم تھوڑی دیر پہلے نیگیٹو سوچ رہے تھے وہ ایک پازیٹیو چیز ہو جائے گی اور ایک بہت اچھی چیز ہو جائے گی۔ اسی طرح کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم اوور تھنکنگ کہتے ہیں، لیکن وہ حسابات کے اندر بہت باریک بین ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ان سے حساب کی بات کریں تو بہت چھوٹی چھوٹی چیز کا حساب وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، ایک ایک چیز کا ریٹ جانتے ہوں گے، اس کا انالیسس کر سکتے ہوں گے، ان چیزوں کی اونچ نیچ کو بھی وہ سمجھتے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی بات کا آپ کو مارکیٹ سے آ کے حساب بھی دے سکتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹنگ اور حسابات اور ان چیزوں کے اندر وہ بہت زیادہ اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو اکاؤنٹنگ اور فائنانس اور اس سائڈ پر لے کے جانا چاہیے اور اس میں وہ بہت آگے جا سکتے ہیں اور ان کے لیے اچھا ہے۔ اسی طرح یہ جو بچے بہت زیادہ غور کرنے والے، سوچ بچار کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کے جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں ان پہ غور کرتے ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کے بارے میں مختلف کویسچن ریز کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بات ہوگی تو کوئی بھی آپ بات کریں گے تو تھوڑی دیر بعد آپ کو لگے گا کہ یہ تو کچھ سوشل ایشو بیچ میں لے آیا ہے، آپ کو لگے گا کہ یہ تو آج کے معاشرے کے اندر کے جو مختلف کرائمز ہیں، جو لا اینڈ آرڈر ہے، جو اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ جانتا نہیں ہوگا کہ یہ اس کو لا کہتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں، یا اس کو جرائم کرائم کیا کہتے ہیں، لیکن وہ اس کے اندر اپنی تشویش کا اظہار کرے گا، وہ اپنے مطلب کنسرن اس کا اپنے سامنے آپ کے سامنے لائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ اچھا نہیں لگ رہا، مجھے برا لگتا ہے، یہ ایسے کیوں ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کو لا اینڈ کرمنالوجی کا جو فیلڈ ہے اور اس کے متعلق جو اور مختلف جو فیلڈز شعبے ہیں ان کی طرف اس بچے کو جانا چاہیے۔ اگر یہ وہاں پہ جائے گا تو اس کے اندر وہاں پہ جا کے ایک بہت اچھا یہ رول پلے کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور کیٹیگری بھی ہے ان بچوں کی جن کو ہم اوور تھنکر کہتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ ان کے پاس الفاظ بہت ہوں گے، ان کے پاس باتیں بہت ہوں گی، ان کے پاس آئیڈیاز بہت ہوں گے، ان کے پاس یعنی ایک ہی بات کو کہنے کے لیے 10 ان کے پاس طریقے ہوں گے۔ ان کو کہا جائے کہ اچھا یہ بات ہے تو اس بات کو تھوڑا سا یوں کہنا چاہیے، یا تھوڑا سا اس کو اس انداز سے کہہ دیں تو یہ زیادہ اچھا ہے، تو وہ جیسے آپ کہیں گے ویسے وہ مولڈ کرتے جائیں گے اور بات کو گھما دیں گے، اور ان کے پاس الفاظ جو ہیں وہ اس کے جو سینونیمز ہیں، مترادف الفاظ، متضاد الفاظ اور اس طرح کی چیزیں وہ بہت زیادہ ان کے پاس یہ ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سکرپٹ رائٹر۔ اور سکرپٹ رائٹر کون ہوتا ہے؟ مثلا آپ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، تو بنیادی طور پہ کسی شخص نے پیچھے بیٹھ کے اس کو ایک کمرے میں بیٹھ کے لکھا ہوتا ہے، کسی جگہ اس نے گھوم پھر کے سارے کام نہیں اس نے کیے ہوتے، کمرے میں بیٹھ کے اس کی امیجینیشن اتنی زیادہ ہے، اس کا سوچنا اتنا زیادہ ہے، تھنکنگ اتنی ڈیپ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے اندر لے جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ چیز لکھتا ہے۔ تو یہ جو بچہ ہے اس کو سکرپٹ رائٹنگ کی طرف جانا چاہیے، اس کو ناول لکھنے چاہیے، اس کو اسی طرح کے فنکشن لکھنا چاہیے، اس کو اور جو لکھنے کے کام ہیں، بولنے کے کام ہیں، اس کی سائڈ پر جانا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جن کو ہم اوور تھنکنگ ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے اور جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کو ہوا کچھ نہیں ہے، بالکل تسلی رکھیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ بھلے چنگے بچے ہوتے ہیں، بہترین بچے ہوتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ ان کو ٹھیک ڈائریکشن میں لے کر جائیں اور بہترین انداز سے ان کا شعبہ دیں، تو اس کے بعد یہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ دیں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے اور خوش رکھے۔